اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سچے ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان آیات سن کر مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کی دو نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تذکرہ ان کے سامنے آتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، تو اللہ کے خوف سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے، اللہ کی نافرمانی کے ڈر سے، اور اس چیز کا ڈر کہ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اپنے اعمال کے ساتھ تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ان تمام چیزوں کے خوف سے ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ اور دوسری نشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ایمان والوں کی کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، اللہ کا قرآن سنتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگی میں ایک دوسرے کو اکثر قرآن سنایا کرتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کرتے تھے، اور قرآن سنا کے ان کا ایمان مزید بڑھ جایا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو ایمان لانے سے پہلے ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ اپنے کسی ملنے والوں کے پاس جا رہے تھے، اور جن سے ملنے جانا تھا وہ لوگ نہیں ملے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا۔ جب یہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے اور وہاں جب خانہ کعبہ میں پہنچ گئے تو وہاں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ میں سنوں تو صحیح کہ یہ کیا بات کہتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ الحاقہ پڑھنی شروع کی، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ۔ اب یہ آیات پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ایک آیت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پہ اثر کرنا شروع کی۔ ایک ایک آیت سن رہے ہیں اور وہ دل پہ اثر کر رہی ہے، یہاں تک کہ جب دل پہ اتنا اثر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ یہ تو بڑا شاعرانہ کلام ہے، یہ تو بہت بڑے شاعر ہیں کوئی، کیونکہ عربی کی فصاحت و بلاغت کو وہ سمجھتے تھے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو بڑا کوئی شاعر ہے۔ تو اگلی آیت آ گئی، اِنَّهُ لَقَوْلِ رَسُولٍ کریم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ بہت کم ایمان لاتے ہو۔ جب یہ سنا تو ایک دم ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو بڑا کوئی جادوگر بھئی ہے، کہ اس کو کیسے پتہ لگ گیا کہ میں نے یہ چیز سوچی تھی کہ یہ شاعرانہ کلام ہے۔ ابھی یہ خیال آیا تھا دل میں کہ بڑا جادوگر ہے کوئی، تو اگلی آیت آ گئی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، تم لوگ بہت کم غور کرتے ہو۔ تو پہلا اثر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پہ ہوا وہ کس چیز کا ہوا؟ قرآن کا، اللہ کی آیات کا۔ دوسرا اثر کب ہوا؟ جب انہیں خبر پہنچی کہ ان کی بہن اور بہنوئی ایمان لے آئے ہیں تو فوراً ان کے گھر کی طرف گئے غصے کی حالت میں، اور جب وہاں پہنچے تو اپنے بہنوئی کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا، اور ان کی بہن نے آ کے جب ان کو چھڑایا تو ان کو بھی پیچھے ہٹایا۔ جب وہ پیچھے ہٹی تو ان کو چوٹ لگی۔ تو یہ سارا منظر دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑے سے جب ٹھنڈے ہوئے، اپنی بہن کی طرف دیکھا تو تھوڑا سا دل نرم ہوا، تو ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے بھی سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسے تو نہیں پڑھ سکتے، جا کے پہلے آپ کو پاک ہونا پڑے گا، یہ پاک کلام ہے، اس کو ایسے نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو وہ جا کے پاک ہوئے اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ اب یہ آیات پڑھنا شروع کیں اور سنتے
دل اتنا نرم ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے لے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اسلام لے آئے۔ تو دوسرا اثر کس چیز کا ہوا؟ قرآن کا۔ قرآن میں اثر ہے۔ قرآن جب سنتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قرآن پڑھ رہے تھے تو قرآن پڑھتے پڑھتے ایک آیت پر پہنچے۔ وہ آیت کیا تھی؟ ان عذاب ربک لواقع، تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ یہ آیت جب پڑھی اتنا روئے کہ روتے روتے بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ لوگ آ کے آپ کی عیادت کیا کرتے تھے کہ کیا ہو گیا؟ ایک آیت سن کر بیمار ہو گئے۔ قرآن میں اثر تھا۔ اثر تو آج بھی ہے، لیکن ان کے دلوں پہ اثر کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب شروع کے دن تھے اسلام کے تو ان کو منع کر دیا گیا کہ خانہ کعبہ میں آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس میں جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی ہچکیاں بن جاتی تھیں۔ ایک دن نماز پہ کھڑے ہوئے، تلاوت کرنا شروع کی، تو مشرکین مکہ کی جو عورتیں اور بچے تھے وہ آ کے آپ کی آواز سنا کرتے تھے۔ جب وہ نماز پہ کھڑے ہوا کرتے تھے تو وہ سنا کرتے تھے کہ آپ کیا پڑھیں۔ تو جب وہ کھڑے ہو کے سنتے تھے تو مشرکین کے جو سردار تھے وہ کہتے تھے اپنی عورتوں کو اور بچوں کو، ان کو منع کرتے تھے کہ اس کلام کو مت سنا کرو، تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کہ قرآن اثر کرتا ہے، قرآن کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ قرآن سے اتنی محبت تھی کہ قرآن اٹھاتے تھے، یوں اپنے چہرے پہ رکھ لیتے تھے، اپنے چہرے پہ رکھ کے کہتے تھے میرے رب کا کلام، میرے اللہ کا کلام، اور اتنا اس کا اثر لیتے تھے کہ خشیت الہی کی وجہ سے رونا شروع کر دیتے تھے۔ قرآن سے ایک محبت اور تعلق تھا۔ عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپسی پر تھے، تو ایک جگہ پہ رات ہوگی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی یہاں پر ہم رک جائیں گے۔ وہ جب وہاں پہ رکے تو رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا کہ بھئی آج کون پہرا دے گا؟ تو عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ایک ساتھی انہوں نے کہا بھئی ہم دونوں پہرا دیں گے۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب رات کو پہرے کے لیے کھڑے ہونے لگے تو دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ پہلے پہر میں کون کھڑا ہوگا اور دوسرے پہر میں کون کھڑا ہوگا۔ تو عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی پہلے پہر میں پہرا دوں گا، تم سو جاؤ۔ تو دوسرے صحابی سو گئے۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ رات کا وقت ہے، ایسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، تو انہوں نے سوچا کہ میں نماز پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھتا ہوں۔ اب یہ نماز پہ کھڑے ہوئے اللہ اکبر کر کے اور قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ کہف کی تلاوت شروع کی۔ اب سورہ کہف پڑھتے اتنا مشغول ہو گئے، اتنا محو ہو گئے کہ جب دشمن نے دیکھا کہ سب لوگ سو چکے ہیں اور صرف ایک شخص کھڑا ہوا ہے تو دشمن نے تیر چلایا۔ انہوں نے کہا بھئی اس کے اوپر تیر چلاتے ہیں۔ جب دشمن کی طرف سے تیر آیا تو تیر سیدھا ان کو آ کے لگا، لیکن نماز میں کھڑے رہے، نماز نہیں توڑی۔ دشمن نے دوسرا تیر پھینکا، دوسرا تیر بھی آ کے نشانے پہ لگا، ان کو لگا، نماز پہ کھڑے رہے، نماز نہیں چھوڑی۔ تیسرا تیر جب چلایا انہوں نے تو تیسرا تیر لگنے کی وجہ سے جب خون نکلا مزید، تو پھر انہوں نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کے اپنے ساتھی کو اٹھایا، اور جب ان کے ساتھی نے دیکھا کہ ان کو تیر لگے ہوئے ہیں اور خون نکل رہا ہے تو انہوں نے کہا بھئی تم نے مجھے پہلے تیر پہ کیوں نہیں اٹھایا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر مجھے اس چیز کا احساس نہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے پہرا دینے کی، میں وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکوں گا، اگر یہ احساس نہ ہوتا تو میں کھڑا رہتا چاہے جتنے مرضی تیر چل جاتے۔ قرآن تھا، قرآن اثر رکھتا تھا، جب پڑھتے تھے تو دل پہ اثر ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ رات کو کھڑے ہوئے نماز پہ قرآن پڑھنا شروع کیا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے کیا محسوس کرتے ہیں کہ آسمان سے روشنیاں آ رہی ہیں، قندیلیں، روشن قندیلیں نیچے آنا شروع ہوئیں اور ان کے قریب آ گئیں۔ تو جب انہوں نے نماز ختم کی، سلام پھیرا، اگلے دن جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسید تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نیچے آ گئے تھے، تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نیچے آ گئے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے اور سلام نہ پھیرتے تو وہ فرشتے وہاں پر کھڑے رہتے حتیٰ کہ سب لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو قرآن میں
اثر تھا، ان کو محبت تھی قرآن سے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جب بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ایک مرتبہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کے رونا شروع ہو گئے، اتنا روئے کہ ان کو دیکھ کے ان کی بیوی نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ بھئی تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں آپ کو دیکھ کے رو رہی ہوں کہ آپ اتنا رو رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا گزر جہنم کے اوپر سے نہ ہو۔ تو مجھے یہ سوچ سوچ کے رونا آتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، میں کہاں کھڑا ہوں گا، کہ جب وہ وقت آئے گا تو میرا کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ سوچ سوچ کے میں روتا ہوں۔ اور کون کہہ رہا ہے یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بشارت دے دی، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، جن کے پاس گارنٹی موجود ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، جن کے پاس گارنٹی موجود ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، وہ رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا کیا معاملہ ہوگا۔ تو قرآن کا ایک اثر تھا، قرآن میں اثر تھا۔ تو ایمان جو بڑھتا ہے، قرآن میں اللہ نے ایسی طاقت اور تاثیر رکھی ہے، اگر اللہ کی قسم ہمارے دل صاف ہوں اور ہمارا شوق اور رغبت ہو قرآن کے ساتھ، تو ہم قرآن پڑھ پڑھ کے کبھی بھی ہمارا دل اس سے نہ بھرے۔ آج ہم لوگ اپنا اگر جائزہ لیں تو ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، بہت سارے تو ایسے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں، لیکن جو پڑھتے بھی ہیں ان کو اثر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ایک جگہ فرمایا گیا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ تو فرمایا اس کی صفائی کا کیا طریقہ ہے؟ تو کہا گیا کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت اور موت کو یاد کرنا۔ جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو زنگ کی صفائی کا طریقہ کیا ہے کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو، تو تمہارے دلوں کا زنگ صاف ہو جائے گا۔ جب دلوں کا زنگ صاف ہوگا تو پھر اللہ کے کلام کا اثر بھی ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج ہمارے دلوں میں اتنی محبتیں ہیں، کہیں پہ مال کی محبت ہے، کہیں پہ جاب کی محبت ہے، کہیں پہ بزنس کی محبت ہے، کہیں پہ کپڑوں کی محبت ہے، کہیں پہ سیل فونز کی محبت ہے، کہیں پہ صرف اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کی محبت ہے۔ تو اتنی ساری محبتیں ہیں، تو جب اتنی ساری محبتیں ہوں گی، ہر وقت انہی کی فکر ہوگی، تو دل کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ ایک لیئر دوسری لیئر چڑھتے 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 وہ اتنا زیادہ لیئر چڑھ جاتی ہیں کہ اللہ کا کلام بھی اثر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے کلام میں کمی نہیں ہے، ہمارے دلوں کی وجہ سے، چونکہ جو صفائی کا وقت تھا، آپ اگر دیکھیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ پرانے لوہے کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اکثر گاڑیاں بھی آپ دیکھیں ہوں گے پرانے شو رومز میں، کہ وہ سالہ سال سے جو گاڑی پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر جو زنگ لگتے 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 اس کی جو حالت ہو چکی ہوتی ہے کہ انسان یہ بھی نہیں پہچان پاتا کہ اس کی اصل شکل کیا ہے، اتنا زنگ لگا ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو صاف کرنے کا کوئی ارادہ کرے، جو 10-15 سال سے گاڑی کھڑی ہے زنگ آلود، اس کو اگر صاف کرنے کا آپ ارادہ کریں گے تو آپ کو کتنا وقت لگے گا اور کتنی کوشش کرنی پڑے گی؟ رگڑ کے پتہ نہیں کتنے دن آپ کرتے رہیں گے، تب بھی جا کے بڑی مشکل سے وہ اپنی اصل حالت میں آئے گی، کیونکہ کئی سالوں سے وہ زنگ چڑھا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پہ ابھی تھوڑا سا آپ نے محسوس کیا کہ ابھی تھوڑے ہی دن پہلے زنگ لگنا شروع ہوا ہے، اور فوراً اس کو صاف کریں تو وہ فوراً صاف ہو جائے گی۔ تو جو دل کئی سال سے، جس دل نے اللہ کا کلام نہ سنا ہو، جس دل نے اللہ کا قرآن نہ پڑھا ہو، جس شخص نے اللہ کا قرآن کھول کے ہی نہ دیکھا ہو، تو اس کے دل کے زنگ کی وہ کیفیت ہے کہ وہ ایک دفعہ سے صاف نہیں ہوگا، پھر اس کے اوپر محنت بھی اتنی زیادہ ہی کرنی پڑے گی۔ اور چونکہ اور قرآن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کثرت سے قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، قیامت کے روز وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ مقرب فرشتے، عام فرشتے، مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کون؟ جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک دن بھی ایسا گزرے کہ میں اللہ کی کتاب قرآن کو نہ دیکھوں۔ میں اپنی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک دن بھی ایسا ہو کہ میں قرآن نہیں پڑھوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ قرآن کھولتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔
کہ قرآن کے ساتھ محبت تھی۔ تو آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اندر قرآن کی طلب ختم ہو گئی۔ جس چیز کی طلب نہیں ہوتی اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ جو شخص چائے پینے کا عادی ہو نا، چائے پینے کا عادی 2 وقت، صبح کی چائے اور شام کی چائے، شام کو چائے نہ ملے نا اس کو تو کیا ہوتا ہے، اندر طلب محسوس شروع ہوتی ہے کہ بھئی چائے پلاؤ، کیونکہ طلب محسوس ہو رہی ہے۔ اب جو چائے پیتا ہی نہیں، وہ چاہے 1 سال نہ پیے، چاہے 2 سال نہ پیے، چاہے وہ ساری زندگی نہ پیے، اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ لیکن جس کا جسم عادی ہو گیا اس چیز کا، اس کو اگر اس وقت پہ نہیں ملے تو وہ طلب محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر دیکھتے نہیں، جب شام کے وقت اگر باہر نکل جائیں اور گھر میں چائے نہ پیو تو پہلا کام کیا کرتے ہیں، گاڑی گھماتے پھرتے ہیں کہ کوئی قریب کی چائے کی جگہ ملے چائے پی لیں، کیونکہ طلب محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے دل قرآن کے عادی ہی نہیں ہوئے۔ جس دل میں قرآن کی عادت ہی نہیں پڑی، جس شخص کو قرآن پڑھنے کی عادت ہی نہیں پڑی، اس کو طلب کہاں سے آئے گی؟ تو جس دل کو عادت پڑ گئی قرآن پڑھنے کی، جس دل کو قرآن کے سننے کی عادت پڑ گئی، وہ اگر اس کو نہیں ملے گا قرآن سننے کو، ایک دن نہیں ملے گا، اللہ کی قسم ایسی وحشت محسوس ہونا شروع ہوگی کہ پتہ نہیں آج کے دن کا میرا کتنا نقصان ہو گیا، کیونکہ طلب پیدا ہو جاتی۔ جب طلب پیدا ہوگی تو قرآن اثر بھی کرے گا، اور اگر قرآن سے دور ہوں گے تو محسوس ہوگا کہ آج میں نے اپنے دل میں بہت بڑا نقصان کیا۔ تو قرآن کے ساتھ وقت گزارنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین قرآن کے ذریعے سے ایمان کو تازہ کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بہت بڑا حصہ کیا تھا؟ قرآن ہوتا تھا۔ نجاشی جو مسلمان نہیں تھا، جب قرآن کی آیات اس کو سنائی گئیں تو وہ بھی رونے لگ گیا۔ مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، لیکن قرآن جب سنایا گیا تو وہ بھی رونے لگ گیا۔ قرآن میں ایک اثر ہے۔ آج اگر اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے، ہم کہتے ہیں انقلاب لانا ہے۔ انقلاب صحابہ کا انقلاب کیا تھا کہ وہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے اپنا زندگی کا مقصد بنایا تھا، اور انہوں نے جب اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالا تو وہ ان کے اپنے ذاتی زندگیوں میں بھی انقلاب آیا، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا۔ تو اپنی ذات سے شروع کریں کہ لازمی قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر قرآن نہیں پڑھتا وہ کیا مسلمان ہوا جو قرآن نہ پڑھے؟ تو طلب جگانی ہے تو جو دلوں پہ زنگ لگا ہوا ہے پہلے اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ کچھ عرصے تک پڑھنا شروع کرتے رہیں گے۔ شروع میں قرآن کو آپ پکڑیں، کچھ عرصے کے بعد قرآن آپ کو پکڑ لے گا۔ پھر قرآن آپ کو پکڑ لے گا، وہ خود کھینچے گا آپ کو اپنی طرف۔ پہلے قرآن کی طرف کھینچو، جاؤ پڑھنا شروع کرو، اپنے آپ کو عادی بناؤ پڑھنے کا۔ کچھ عرصے کے بعد قرآن کے پڑھنے کے اتنے عادی ہو جاؤ گے کہ قرآن خود کھینچے گا، کبھی آج تم نے مجھے پڑھا نہیں ہے۔ کشش ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اپنی زندگی میں قرآن کو ویلیو دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب دی ہے وہ اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ اس سے صرف برکات نہیں حاصل کرنی، اس کی برکات بھی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے پڑھنے سے کوئی برکت نہیں، اس کی برکات بھی ہیں۔ اس کی تلاوت بھی کرنا، اس کو ترجمے سے پڑھنا، اس کو سمجھنا۔ اور ترجمے سے پڑھنے کا مطلب اب یہ نہیں کہ لے کے خود ہی بیٹھ جائیں اور پڑھتے پڑھتے اب وراثت کے مسائل آئے تو وہ خود ہی نکالنا شروع کر دیے، اور فقہی مسائل آئے تو ان پہ خود ہی شروع کر دیا۔ علماء سے پوچھ کے، جو اہل علم ہیں ان سے پوچھیں۔ جہاں پہ قرآن کی کوئی آیت آئی اور سمجھ نہیں آئی، اہل علم سے پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو پڑھیں لازمی، لیکن علماء سے پوچھ کے، جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے ان سے پوچھیں۔ یہ ہماری زندگی کی ایک سب سے اہم کتاب ہے۔ اگر ہم نے اس کتاب کو نہیں پڑھا تو ہماری زندگی کی تمام کتابیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اصل فائدہ جو ہمیں قیامت کے دن ہوگا وہ اس قرآن سے ہوگا۔